حاضرین پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بے چینی اور اضطراب ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے خاموش ہو کر سب کو دیکھا۔ اس دور کا ایک واقعہ نگار قاضی بہاؤالدین شداد کے کسی غیر مطبوعہ تحریر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ 2 قندیلوں کی کانپتی ہوئی روشنی میں سب کے چہرے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو۔ وہ آنکھیں بھی نہیں جھپکتے تھے۔ سلطان ایوبی کے الفاظ سے زیادہ اس کا لب و لہجہ اور انداز ان پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی کو آواز میں روز والا جوش نہیں بلکہ لرزہ سا تھا جو سب کو ڈرا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں بھی غداری میں معافی نہیں مانگوں گا۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن پر حلف اٹھاؤ۔ آپ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے وفادار ہو۔ ایمان بیچنے والے قرآن ہاتھ میں ہاتھ لے کر بھی وفادار کا یقین دلایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انسان جو مسلمان نہیں وہ آپ کا دشمن ہے۔ دشمن جب آپ کے ساتھ محبت اور دوستی کا اظہار کرتا ہے تو اس میں اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے خلاف اور آپ کے مذہب کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور جہاں اسے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے وہ مسلمان مستورات کی عصمت دری اور اسلام کے بیچ کنی پیدا کرتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں، یہ ذاتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کسی ملک پر قبضے کی کوشش نہیں۔ یہ 2 عقیدوں کی جنگ ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ جنگ اس وقت تک لڑی جاتی رہے گی جب تک کفر یا اسلام ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک سالار نے کہا، گستاخی معاف کرے سالار اعظم، اگر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم غدار نہیں ہیں تو ہمیں مصر کے حالات سے آگاہ کرے۔ ہم عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم کیا ہے۔ ارسلان فوج کا نہیں انتظامیہ کا حاکم تھا۔ آپ کو غدار انتظامی شعبے میں ملیں گے، فوج میں نہیں۔ کرک قلعے کا محاصرہ آپ نے اٹھایا ہے، ہم نے نہیں۔ محترم زنگی کو آپ نے بلایا ہے، ہم نے نہیں۔ ہمارا امتحان میدان جنگ میں ہو سکتا ہے، پور امن کوچ میں نہیں۔ مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی طرف دیکھا اور کہا، علی، انہیں بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، غداروں نے دشمن کے ساتھ مل کر سوڈان کے محاذ کے لیے رسد رکوا لی ہے، منڈیوں سے غلہ غائب کر دیا ہے۔ دیہاتی علاقوں میں اجنبی لوگ آ کر غلہ اور خوردنوش کی دیگر اشیاء خرید کر لے جاتے ہیں۔ گوشت ناپید کر دیا گیا ہے۔ رسد اگر بھیجی جاتی ہے تو دانستہ تاخیر کی جاتی ہے۔ یوں بھی ہوا کہ رسد بھیجی کہ دشمن کو اطلاع دے دی گئی۔ دشمن نے رسد کے قافلے کو راستے میں روک لیا۔ شہر میں بدکاری عام ہو گئی ہے۔ جوئے بازی کے لیے ایسے دلچسپ طریقے رائج ہو گئے ہیں جن کے ہمارے لڑکے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ دیہاتی علاقوں سے فوج کو بھرتی نہیں ملتی اور جانور بھی نہیں ملتے۔ فوج میں بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے قومی کردار کا تباہ کرنے کے سامان پیدا کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے حکام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمراں بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ انہیں یہ لالچ صلیبیوں نے دے رکھا ہے۔ ان حاکموں کو باہر سے بے دریغ دولت مل رہی ہے، چونکہ سلطنت اور امارت کا انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انہوں نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے جو دشمن کے لیے سازگار ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دیہاتی علاقوں میں عجیب و غریب عقیدے پھیل رہے ہیں۔ لوگ غیر اسلامی اصولوں کے قائل اور پابند ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ ہمیں فوج انہی علاقوں سے ملتی ہے اور ہماری موجودہ فوج انہی علاقوں سے آئی ہے۔ بے بنیاد اور غیر اسلامی عقیدے فوج میں بھی آ گئے ہیں۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، کیا آپ نے اس کا تعارف نہیں کیا؟ علی بن سفیان نے کہا، جی ہاں، میرا تمام تر شعبہ مجرموں کے سراغ لگانے اور انہیں پکڑنے میں مصروف ہے۔ میں نے اپنے جاسوس اور مخبر دیہاتی علاقوں میں بھی پھیلا رکھے ہیں، مگر دشمن کی تخریب کاری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس کے آدمیوں کو پکڑنا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ مشکل یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی دشمن کے جاسوس اور تخریب کاروں کو پناہ اور تحفظ دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ سن کر حیران نہیں ہوں گے کہ دیہاتی علاقوں کی بعض مسجدوں کے امام بھی دشمن کی تخریب کاری میں شامل ہو گئے ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انتظامیہ فوج کے سپرد کر دوں۔
فوج جس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے یہ اسی کی تکمیل کا فرض ادا کرتی رہے تو سلطنت کے لیے بھی بہتر ہوتا اور فوج کے لیے بھی۔ جس طرح ایک کوتوال سالار نہیں بن سکتا اسی طرح کوئی سالار کوتوال کے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا۔ البتہ سالار کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ کوتوال کیا کر رہا ہے۔ ہر سالار کو باخبر رہنا چاہیے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے، کیا واقعی فرائض میں کوتاہی تو نہیں کر رہی۔ میری رفیقو، ہمیں خدا نے تاریخ کی سب سے زیادہ کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ مصر کے حالات آپ نے سن لیے ہیں۔ سوڈان کا حملہ ناکام ہو گیا ہے۔ تقی الدین اپنی غلطیوں کی بدولت سوڈان کے صحرا میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ اس کی فوج چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بکھر گئی ہے۔ اس کی پسپائی بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ محترم جنگی کرک فتح کر لیں گے یا نہیں، لیکن اسے بھی میں اپنی ناکامی کہتا ہوں۔ آپ انتہائی مشکل حالات میں بھی میدان جنگ میں دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، مگر دشمن نے جس محاذ پر حملہ کیا ہے اس پر دشمن کو شکست دینا آپ کے لیے بظاہر آسان نہیں آتا۔ آپ تیغ زن ہیں، صحراؤں کا سینہ چیر سکتے ہیں، مگر مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ صلیبیوں کے اس محاذ پر آپ ہتھیار ڈال دیں گے۔ حاضرین میں چند ایک جوشیلی پرعزم آوازیں سنائی دی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس وقت جو فوج مصر میں ہے وہ جب شوبک اور کرک محاذ سے مصر گئی تھی تو اس کے کمانڈروں اور عہدیداروں کا جذبہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا آج آپ کا ہے، مگر قاہرہ پہنچ کر جب انہوں نے دشمن کے سبز باغ دیکھے تو بغاوت کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس فوج کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایک سالار نے کہا، ہم ایسے ایک ایک کمانڈر اور عہدیدار کا قتل کر کے دم لیں گے۔ کور نے کہا، ہم سب سے پہلے اپنے صفوں کو غداری سے پاک کریں گے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اس قسم کی جوشیلی اور جذباتی باتوں کا قائل نہیں۔ حاضرین کا جوش غضبناک ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سلطان ایوبی کے سامنے بات کرنے سے ڈرا کرتے تھے، مگر اب یہ سن کر کہ فوج کی وہ نفری جو مصر میں ہے دشمن کی تخریب کاری کا شکار ہو کر اپنی سلطنت کے خلاف بغاوت پر اتر آئی ہے تو وہ لوگ آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو یہاں تک کہہ دیا، آپ ہمیں ہمیشہ تحمل سے سوچنے اور بردباری سے عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں تحمل اور بردباری اور زیادہ بگاڑ دیتی ہے۔ ہمیں اجازت دے کہ قاہرہ تک ہم ایک بھی پڑاؤ نہ کریں۔ ہم آرام اور خوراک کے بغیر متواتر سفر کریں گے۔ ہم اس فوج کا نہتہ کر کے قید کر لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے ان احکام پر قابو پانا محال ہو گیا۔ اس نے کچھ اور باتیں کہہ سن کر مرغی برخاست کر دی۔ صبح فوج نے کوچ کیا۔ یہ کوچ ترتیب سے ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ علی بن سفیان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ شام تک فوج کو 2 مرتبہ کچھ دیر کے لیے روکا گیا۔ شام گہری ہونے کے بعد بھی فوج چلتی رہی۔ رات کا پہلا پہر ختم ہو رہا تھا جب سلطان ایوبی نے رات کے قیام کے لیے فوج کو روکا۔ سلطان کھانے سے فارغ ہوا تو علی بن سفیان آ گیا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، سارا دن کہاں رہے علی؟ علی نے جواب دیا، گزشتہ رات میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی تصدیق یا تردید کے لیے سارا دن فوج میں گھومتا پھرتا رہا۔ کیسا شک؟ آپ نے رات دیکھا نہیں تھا کہ تمام سالار کمانڈر اور عہدیدار کس طرح اس فوج کے خلاف اٹھے تھے جو مصر میں ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ اپنے اپنے دستوں کو بھی اس طرح بھڑکائیں گے۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے تمام تر فوج کو مصر کی فوج کے متعلق ایسی باتیں بتائی ہیں کہ تمام فوج انتقامی جذبے سے مشتعل ہو گئی ہے۔ میں نے سپاہیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم محاذوں پر زخمی اور شہید ہوتے ہیں اور ہمارے ہی ساتھی قاہرہ میں عیش کرتے اور اسلامی پرچم کے خلاف علم بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جاتے ہی انہیں ختم کریں گے، پھر سوڈان میں پھنسی ہوئی فوج کو مدد پہنچائیں گے۔ قابل صد احترام امیر، اگر ہم نے کوئی پیش بندی نہ کی تو قاہرہ میں پہنچتے ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ہماری یہ فوج انتقامی جذبے کے زیر اثر غصے میں ہے اور ہمارے مصر والی فوج پہلے ہی بغاوت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔
مجھے اس پر تو خوشی ہے کہ مکمل معرکوں کی تھکی ہوئی فوج میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، مگر ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج 2 حصوں میں بٹ کر آپس ٹکرائے جائے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، قاہرہ سے خاصا دور ہوں گے تو میں ذمہ دار اور ذہین قاصد بھیج کر مصر والی فوج کو کسی دوسرے راستے سے کرکے کی سمت کوچ کا حکم دے دوں گا۔ شاید میں خود آگے چلا جاؤں اور اس فوج کو کوچ کرا دوں، تاکہ یہ فوج جو ہمارے ساتھ ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں اسے اس فوج کا کوئی سپاہی نظر نہ آئے۔ تم نے اچھا کیا ہے علی، میری توجہ ادھر نہیں گئی تھی۔ وہ پر اسرار غیب دان جس کے متعلق سرحد کے دیہاتی علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے اور مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے مصاحبوں کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ بوڑھا نہیں، اس کی داڑھی بھورے رنگ کی اور چہرے کی رنگت گوری بتائی جاتی تھی۔ اس نے سر کے بال بڑھا رکھے تھے، لوگ بتاتے تھے کہ اس کے شربتی آنکھوں میں پورے چاند جیسی چمک تھی اور اس کے دانت ستاروں کی طرح سفید اور شفاف تھے۔ اس کا قد اونچا اور جسم گٹھا ہوا بتایا جاتا تھا اور وہ بولتا تھا تو سننے والے مسحور ہو جاتے تھے۔ اس کے ساتھ بہت سے مصاحب اور بہت سے اونٹ تھے۔ سامان والے اونٹ الگ تھے، جن میں سے بعض پر بہت بڑے بڑے مٹکے لدے ہوئے تھے۔ اس کا قافلہ آبادی سے دور رکتا تھا اور وہ وہیں لوگوں سے ملتا تھا، کسی آبادی میں نہیں جاتا تھا۔ وہ ایک جگہ سے کوچ کرتا تو اس کے آگے آگے کچھ لوگ اونٹ اور گھوڑے بھگا دیتے اور راستے میں آنے والے گاؤں اور بستیوں میں خبر کر دیتے تھے کہ وہ آ رہا ہے۔ یہ لوگ ہر کسی کو اس کی کرامات اور روحانی قوتوں کے کرشمے سناتے تھے۔ لوگ کئی دن اس کے راستے میں بیٹھے رہتے تھے۔ جس رات علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کو بتا رہا تھا کہ محاذ سے قاہرہ کو جانے والی فوج مصر میں مقیم فوج کے خلاف مشتعل ہو گئی ہے، اس رات وہ غیب دان قاہرہ سے بہت دور ایک نخلستان میں خیمہ زن ہوا۔ اس کا ایک اصول یہ تھا کہ چاندنی راتوں میں کسی سے نہیں ملتا تھا، دن کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، اندھیری راتیں اسے پسند تھی۔ اس کی محفل ایسی قندیلوں سے روشن ہوتی تھی جن میں سے ہر ایک کا رنگ دوسری سے مختلف تھا۔ ان روشنیوں کا بھی ایک تاثر تھا، وہ حاضرین محفل کے لیے طلسماتی تھا۔ وہ جہاں خیمہ زن ہوا تھا اس سے کچھ دور ایک بستی تھی جس میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سوڈانی حبشی رہتے تھے۔ اس بستی میں ایک مسجد بھی تھی جہاں کا امام ایک خاموش طبیعت انسان تھا۔ ایک جوان سال آدمی کوئی 1.5 مہینے سے اس کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتا تھا۔ یہ آدمی جو اپنا نام محمود بن احمد بتاتا تھا، کسی دوسری بستی سے مسجد میں جایا کرتا تھا۔ اس کی دلچسپی امام مسجد اور اس عالم کے ساتھ تھی، مگر اس کی ایک دلچسپی اور بھی تھی۔ یہ ایک جوان لڑکی تھی جس سے اسے اپنا نام سعیدہ بتایا تھا۔ سعیدہ کو محمود اتنا اچھا لگا کہ وہ کئی بار اسے اپنی بکریوں کا دودھ پلا چکی تھی۔ پہلی ملاقات بستی سے دور ایک ایسی جگہ ہوئی جہاں سعیدہ اپنی 4 بکریاں اور اونٹ چرانے اور انہیں پانی پلانے کے لیے لے گئی تھی۔ محمود وہاں پانی پینے کے لیے رکا تھا۔ سعیدہ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ محمود نے کہا تھا کہ نہ کہیں سے آ رہا ہوں نہ کہیں جا رہا ہوں۔ سعیدہ سادگی سے ہنس پڑی تھی۔ جواب ہی کچھ ایسا تھا۔ سعیدہ نے محمود سے قدرتی سا سوال پوچھا، مسلم سوڈانی؟ محمود نے جب جواب دیا کہ وہ مسلمان ہے تو سعیدہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ محمود نے اسے اپنا صحیح ٹھکانہ نہیں بتایا تھا، اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جو سعیدہ کو اچھی لگی تھی۔ سعیدہ اس سے سوڈان کی جنگ کے متعلق پوچھنے لگی۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اسے اسلامی فوج کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اس نے جب صلاح الدین ایوبی کے متعلق پوچھا تو محمود نے اس کی ایسی تعریفیں کی جیسے سلطان ایوبی انسان نہیں، خدا کا اتارا ہوا فرشتہ ہے۔ سعیدہ نے پوچھا، کیا صلاح الدین ایوبی اس سے زیادہ مقدس اور برگزیدہ ہے جو آسمان سے اترا ہے اور مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے؟ محمود نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں انہیں صلاح الدین ایوبی مار ڈالتا ہے۔ سعیدہ نے شک کے لہجے میں کہا، لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے
اور ہماری طرح کا کلمہ اور نماز پڑھتا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ لوگوں کو مار ڈالتا ہے؟ ہمارے گاؤں میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی بہت برا آدمی ہے۔ سعیدہ نے کہا۔ محمود نے پوچھا، تمہاری مسجد کا امام کیا کہتا ہے؟ سعیدہ نے کہا، وہ بہت اچھی باتیں بتاتا ہے، وہ سب کو کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اسلام کی روشنی سارے مصر اور سوڈان میں پھیلانے آیا ہے اور اسلام ہی خدا کا سچا دین ہے۔ محمود اس کے ساتھ اسی موضوع پر باتیں کرتا رہا۔ سعیدہ سے اسے پتا چلا کہ اس کے گاؤں میں ایسے آدمی آتے رہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، مگر باتیں ایسی کرتی ہیں کہ کئی لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ محمود نے سعیدہ کے شکوک رفع کر دیے اور اپنا ذات، میٹھی زبان اور شخصیت کا اس پر ایسا اثر پیدا کیا کہ سعیدہ نے بےتابی سے کہا کہ وہ اکثر یہی بکریاں چرانے آیا کرتی ہے اور محمود جب کبھی ادھر سے گزرے اسے ضرور ملے۔ محمود اسے جذبات اور حقائق کے درمیان بھٹکتا چھوڑ کر اس کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ سعیدہ یہ سوچتی رہ گئی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ اس کا لباس اسی علاقے کا تھا، مگر اس کی شکل و صورت اور اس کی باتیں بتاتی تھی کہ وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں۔ سعیدہ کے شکوک صحیح تھے۔ محمود بن احمد دیہاتی علاقے کا رہنے والا نہیں تھا، سکندریہ شہر کا باشندہ تھا اور اس کے ساتھ چند ایک جاسوس بھی تھے جو اس علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کبھی کبھی اکٹھے ہوتے اور ان کے جو مشاہدات ہوتے تھے وہ اپنے کسی ایک ساتھی کے سپرد کر کے اسے قاہرہ بھیج دیتے تھے۔ اس طرح علی بن سفیان کے شعبے کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ سرحدی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ محمود احمد کو سعیدہ مل گئی تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسی باتیں کی جن سے اسے گاؤں اور گرد پوش کے علاقے کے لوگوں کے خیالات کا علم ہو سکتا تھا۔ اس نے سعیدہ کے گاؤں کی مسجد کے امام کے متعلق خاص طور پر پوچھا تھا۔ وہاں یہ تھی کہ گاؤں میں اس نے ایسے امام مسجد دیکھے تھے جو مشکوک سے لگتے تھے۔ وہاں کے لوگوں سے اسے پتا چلا تھا کہ یہ دونوں امام نئے آئے ہیں، اس سے پہلے ان مسجدوں میں امام تھے ہی نہیں۔ دونوں جہاد کے خلاف واعظ سناتے اور قرآن کی آیت پڑھ کر غلط تفسیر بیان کرتے تھے، اور یہ دونوں پر اسرار غیب دان کو برحق بتاتے اور لوگوں میں اس کی زیارت کا اشتیاق پیدا کرتے تھے۔ محمود اور اس کے دو ساتھیوں نے ان دونوں اماموں کے متعلق پوری رپورٹ قاہرہ بھیج دی تھی اور اب وہ سعیدہ کے گاؤں جا رہا تھا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی کہ امام سلطان ایوبی کا مرید اور اسلام کا علمدار ہے۔ اس نے اسی مسجد کا اپنا ٹھکانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مسجد میں گیا اور امام سے ملا۔ اپنا جھوٹا تعارف کرا کے اس نے کہا کہ وہ مذہبی علم کی تلاش میں مارا پھرتا رہا ہے۔ امام نے اسے تعلیم دینے کا وعدہ کیا اور اسے مسجد میں ہی رہنے کی پیشکش کی۔ محمود مسجد میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے امام سے کہا وہ 2-3 روز بعد اپنے گھر جایا کرے گا۔ اس نے امام کو بھی اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ امام نے اس سے نام پوچھا تو اسے کچھ اور نام بتا دیا۔ یہ پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے تو اس نے دور کسی سرحدی گاؤں کا نام بتایا۔ امام مسکرایا اور آہستہ سے بولا، محمود بن احمد، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے فرائض سے بے خبر نہیں۔ سکندریہ کے مسلمان فرض کے پکے ہوتے ہیں۔ محمود ایسا چوکا جیسے بدک اٹھا ہو۔ وہ سمجھا کہ یہ امام صلیبیوں کا جاسوس ہے، لیکن امام نے اسے زیادہ دیر شک میں نہ رہنے دیا اور کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کم از کم تمہارے سامنے آنے آپ کو بے نقاب کر دینا چاہیے۔ میں تمہارے ہی محکمے کا آدمی ہوا کرتا ہوں۔ میں تمہارے تمام ساتھیوں کو جو اس علاقے میں ہیں جانتا ہوں، مجھے تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں محترم علی بن سفیان کے اس عملے کا آدمی ہوں جو دشمن پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جاسوسوں پر بھی نظر رکھتا ہوں۔ میں امام بن کر جاسوسی کا کام کر رہا ہوں۔ محمود بن احمد نے کہا، پھر میں آپ کو دانشمند آدمی نہیں کہوں گا۔ آپ نے جس طرح میرے سامنے اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے، اس طرح آپ دشمن کے کسی جاسوس کے سامنے بھی بے نقاب ہو سکتے ہو۔ امام نے کہا، مجھے یقین تھا کہ تم میرے آدمی ہو۔ ضرورت ایسی ہی پڑی ہے کہ تمہیں اپنا اصلی روپ بتانا ضروری سمجھا۔ میرے ساتھ 2 محافظ ہیں جو جہاں کے باشندوں کے بحروپ میں گاؤں میں موجود رہتے ہیں۔
زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے، اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ اس گاؤں میں دشمن کے تخریب کار آ رہے ہیں۔ تم نے اس آدمی کے متعلق سنا ہوگا جس کے متعلق مشہور ہو گیا ہے کہ وہ مستقبل کے اندھیرے کی خبر دیتا اور مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ گاؤں میں بھی اس کی اندیکھی کرامات کی زد میں آ گیا ہے۔ میں نے گاؤں والوں کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور لاشوں میں کوئی انسان جان نہیں ڈال سکتا، مگر اس کی شہرت کا جادو اتنا سخت ہے کہ لوگ میرے خلاف ہونے لگے۔ میں سنبھل گیا کیونکہ میں اس مسجد سے نکلنا نہیں چاہتا۔ مجھے اس اڈے اور ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو اسلام کا سیدھا راستہ بھی دکھانا ہے۔ 15-20 روز گزرے۔ رات کو 2 آدمی میرے پاس آئے۔ میں اکیلا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر نقاب تھے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو درس بند کر دو اور اس کی باتیں کرو جو آسمان سے آیا ہے اور خدا کا سچا مذہب لایا ہے۔ میں دونوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ہتھیار ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن میں لڑ کر قتل کر کے یا قتل ہو کر اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عقل سے کام لیا اور انہیں یہ تاثر دیا کہ آج سے وہ مجھے اپنا آدمی سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان کی باتوں پر عمل کرے گا تو اسے ایک انعام دیا جائے گا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور دوسرا اسے اشرفیہ دی جائے گی۔ محمود نے پوچھا، پھر آپ نے اپنے وضع اور خطبے کا رنگ بدل دیا؟ امام نے جواب دیا، کسی حد تک۔ میں اب دونوں قسم کی باتیں کرتا ہوں، مجھے اشرفیوں کی نہیں، اپنی جان کی ضرورت ہے۔ میں اپنا فرض ادا کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ میں گاؤں سے باہر جا کر تمہیں تمہارے کسی ساتھی کو ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ خدا نے خود ہی تمہیں میرے پاس بھیج دیا ہے۔ میرے محافظ اس رات میرے پاس نہیں تھے، اب تم ہی میرے ساتھ رہو۔ تم میرے شاگرد کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو گے۔ تم سیدھی سادے گواروں کی سی باتیں کیا کرنا۔ گاؤں میں 4-5 آدمی ایسے ہیں جو ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قریب کوئی سرحدی دستہ مل جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے، مگر ہمارے سرحدی دستوں کے کسی کمانڈر پر بھروسہ کرنا بڑا ہی خطرناک ہے۔ دشمن نے اشرفیوں اور عورتوں سے انہیں اپنا ساتھ ملا لیا ہے۔ وہ تنخواہ ہمارے خزانے سے لیتے اور کام دشمن کا کرتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد محمود بن احمد اور امام کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اور کیا وہ سعیدہ محمود بن احمد سے دوبارہ مل پائی اور کہیں سعیدہ کوئی جاسوس تو نہیں تھی؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں۔ مزید ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔